ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق اللہ العظیم۔ عیسیٰ علیہ السلام مائدہ کے معنی میں کہ ان کی امت نے کہا ہمیں خوان چاہیے، تو رب کریم نے فرمایا اگر میں یہ نہ قال انی منزل اور میں اس خوان کو اتارنے والا ہوں، لیکن یاد رکھیں جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی انکار کیا تو میں ایسے عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر ایسے عذاب میں نے نہ کیا ہوگا اور نہ کروں گا۔ تو آگے فرماتے کہ وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے جب اللہ کریم نے فرمایا ابن مریم سے، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہاں وَإِذْ قَالَ بمانے اذ یقول اللہ تعالی، جب اللہ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن۔ تو چونکہ ماضی کیوں ہے؟ جو بات یقینی ہوتی ہے تو وہ ماضی کے سے ہوتی ہے، کلمات سے ہوتی ہے، ورنہ اس کا معنی جو ہے مفسرین نے کیا کہ جب اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین کہ مجھے اور میرے ماں کو دو معبود بنا لو، ہمیں خدا بنا لو؟ تو اللہ کے سوا قال عیسیٰ علیہ السلام عرض کر کے سبحانکا تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ ما ینبغی لی، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے، مجھے حق نہیں پہنچا، میں لوگوں کو کیوں کہتا ہوں میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو، یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ ان کنت قلت فقد علم، یا اللہ اگر میں نے تیرے بندوں سے اپنے امت سے یہ کہا ہے تو جانتا ہے، تیرے علم میں کوئی بات ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علم سے باہر ہو، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میرے علم میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا یا اللہ کہ تیرے علم میں کیا ہے۔ اللہ کے علم میں کیا ہے؟ مخلوق کا اتنی رسائی تھوڑی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے ذہن میں کیا ہے۔ یا اللہ میرے ذہن میں کیا تو جانتا ہے، میں نے تیری بندگی کی، تیرا پیغام کہ تو واحد لا شریک ہے، انہوں نے اپنے طرف سے ہمیں خدا کے بندے سے نکال کر ابن اللہ کہہ دیا، اور میری ماں کو پتہ نہیں کیا کیا کفریات۔ انسان کے اندر کمزوری ہے، جب کس کو مانتے ہیں تو زیادہ چڑھا دیتے ہیں، اور جب کسی کو نہیں مانتے تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ اس کو نہیں مانتے نا کہتے یار جب تو بات کرتا ہے نا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ یعنی وہ خود جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ نفرتوں کی علامت ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ میں نفرتوں سے بچائے، علماء کی بات سن کر اس پر عمل کریں گے تو بھی کتاب فرمایا، اور پھر کہا انک انت علام الغیوب، بے شک یا اللہ تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، علام الغیوب۔ ما قلت لهم، میں نے ان سے نہیں کہا مزید وضاحت، الا ما امرتنی بھی، مگر میں نے بنی اسرائیل سے وہ کہا جو تیرا حکم تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان تفسیریہ، وہ یہ بات تھی کہ میں نے تیرے بندوں سے اپنے امت سے کہا اعبدو، لکھا ہوا ہے ان اعبدوا اللہ، لیکن کلمات کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ میں نے
ان سے کیا کہا تھا؟ ان یہ کہا تھا اعبدو کہ تم عبادت کرو اللہ اللہ کی. وہ اللہ کون ہے؟ ربی میرا بھی رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کی عبادت کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، معدوم تو فیہم میں ان پر مطلع تھا، ان کی خبرگیری کرتا تھا، جب تک میں ان کے اندر رہا، جب تک حیات ظاہری میں رہا. اور اس حیات کا ایک حصہ فلما توفیتنی کہ تو نے جب مجھے اٹھا لیا آسمان کے طرف، تو انت الرقیب علیہم یا اللہ تو ان پر نیکابان محافظ، پھر تیرے سب سپرد تھے. میں نے تو یعنی اس وقت بھی جب میں تھا تب بھی تو دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے وہ پیغام پہنچایا، پیغام رسائی کی جس مقصد کے لیے تو نے مجھے ان کے اندر مقرر کیا. ہر انسان کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے. موچی کیا کرتے ہیں لوگوں میرے کرے؟ لوگوں کی جوتیاں سلائی کرنا. نائی کیا کرتا ہے؟ بال کٹوانا. اور درجی اور اقبال، ہاں. تو ہر انسان کا ایک ایک کام ہوتا ہے، وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے. ہر انسان کو چاہیے اپنے فرائض پورے کرے، دوسروں کے کاموں میں زیادہ ٹانگ اڑائی نہ کرے اور زیادہ اپنے آپ کو عقل کل نہ کہے. ہمارے سوشل میڈیا پر ایک فرد ہے، تو اس کی وہ پٹھانوں میں فرعونی سوچ رکھنے والا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے. اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اچھا، کچھ مولوی گمراہ ہو جاتے ہیں، کوئی عوام میں بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ بھی پھر جو ہے نا مامش میرا درگاڑی ماں، وہ بھی وہ بکواس کرتے ہیں کہ بس یہ ہمیں ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے. تو یہ تو بالکل کفر کے اندر غرق ہو گیا. ابھی اللہ اس کی ایک ہی راستہ باقی ہے. علماء کا کام ہوتا ہے خیر خواہی نصیحت کرنا کہ اللہ ان کو توفیق دے، پھر بھی تیرا بندہ تو ہے. نفس اور شیطان اس کو ایسے ورغلایا کہ وقت کا فرعون قارون کے بعد تھوڑا سا پیسہ آ گیا نا تو ہوا بھر گئی اس طرح، جیسے گرگٹ پھول جاتا ہے نا. تو جب موت کے گرفت میں آیا تو پھر پتہ چل گیا پیسوں پر غرور، دنیا کے جاؤ جلال پر پھر غرور کرنا، پھر علماء کو برا بھلا کہنا، اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی نہیں ہوتی. میں فرعون کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا فرعون تھا، اللہ کے نبی سے ٹکر لیا، ان کو برا بھلا کہنے لگا، ہاں نبی سے ٹکر لی، بہرحال غرق ہو گیا. میں کہتا ہوں اس وقت اگر کوئی علماء سے ٹکر لیتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اس وقت کا چھوٹا فرعون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرعون وہ بھی تھا، فرعون یہ بھی. اس کو نہ کلمہ کارآمد ہے نہ نماز، یہ ویسے بھی ہاں جن کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت، علماء کی محبت. حضور علیہ السلام نے قوم کی تربیت کیسی کی؟ کوئی ایک شخص کہہ دے کہ بھائی مولا تو چندے کرتا ہے، بھائی دوسروں کے بچوں کے لیے خدمات کے لیے اگر کوئی چندے کرے تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، حرام خوری نہ کرے تو یہ سنت ہے. مسجد نبوی میں جو مدرسہ بنا کیا تھا؟ صفہ. تو حضور علیہ السلام نے کیسے تربیت کی؟ آپ آج کی کسی مولوی پر انگلی اٹھا رہے ہو تو ڈائریکٹ یہ اشارہ کہاں جاتا ہے؟ کبھی گریبان میں سوچ لے کہ اے 2 دن کے مہمان، کتنے آپ کے اندر غرور و تکبر ہے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کہتے آمین. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یا اللہ تو ہر چیز پر شہید ہے، حاضر ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے. ہر انسان جہاں بھی ہے، ہر مخلوق، جمادات ہو، نباتات ہو اور حیوانات ہو، اللہ کے علم و قدرت میں ہے. ان تعذب یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ تو یہ تیرے بندے ہیں، کوئی تجھے عذاب دینے سے روک نہیں سکتا. اور تو ان کو عذاب میں تو ان کو عذاب دینے میں ظالم بھی نہیں ہے کہ رب نے بار بار کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. قرآن میں یہ بار بار میں اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا کیونکہ تو مالک ہے
وہ تیرے بندے اور مالک کو حق ہے کہ اپنے غلام کو جرم پر سزا دے، لہذا کسے جرت ہے کہ تجھ پر اعتراض کرے؟ اعتراض کرے گا تو اپنا بیڑا غرق کرے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، عذاب دے کافروں کو، مغفرت فرما جو توبہ کرے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ معلوم ہوا کافر کی شفاعت جائز نہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے صراحتاً شفاعت نہ فرمائی، اور اپنے بھی سچائی کو نجات کا مدار بنایا کہ نجات کس کے لیے ہے؟ قال اللہ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا یہ دن، قیامت کا دن، سچوں کو ان کے سچائی نجات دے گی۔ سچوں کو، انہوں نے سچ کہا تھا نا دنیا میں، آج انہیں نجات پائے گی۔ اسی لیے سورۃ نمبر 9 اور پارہ نمبر 11 آیت نمبر 119 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ کن کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے، ابھی ایک آیت سناؤں گے انشاءاللہ، یہ سبب پڑھیں۔ لہم جنات، ان کے لیے جنتیں، سچوں کے لیے، جن کو ان کے سچائی نے، انہوں نے کہا اللہ واحد لا شریک ہے تو سچ کہا نا، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی، نے سچ کہا نا، تو ان کے سچ نے انہیں فائدہ دیا، دنیا پر غرور نہ کیا۔ تو دنیا غرور مت و انسان، لہم جنات، ان تجری، ان کے لیے باغات ہے، بہتی من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جنت کے باغات، جنت یہ ان کے ملک ہوں گے، لہم لام سے مل پتہ چلتا ہے، یہ نہیں کہ عارضی طور پہ ہمیشہ کے لیے ان کے ہو گئے، اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ جیسے دنیا میں، دنیا کا ایک گھر ہے اس کا ہو گیا، بس جب تک زندہ رہے گا، تو وہاں بھی جنت کے باغات، جنت کے مالات، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں، اللہ نے جس کو دے دیے۔ اب وہاں کو چونکہ عمل ختم ہوا، یہاں تو یہ ہے کہ سورہ انفال یا سورہ رعد میں جو ہے کہ ذالک بأن اللہ، پہلے آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو چینج نہیں کرتا جب وہ خود چینج نہ پیدا کرے، اور دوسری ان اللہ لا یغیر، سورہ رعد میں 11 نمبر آیت میں اللہ تغیر تبدل نعمت میں نہیں کرتا جب تک وہ خود ان کی ناشکری نہ کرے۔ تو وہاں تو ناشکری کا وقت ہی ختم ہو گیا، اب وہاں تو رزلٹ مل گیا، بولا اب تم نے مجھے راضی کیا، میں اللہ کیا فرماتا ہے سنو، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، کن سے؟ جنتیوں سے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ مرزقنا یا رب رضوان کا والجنہ ونعوذ بکا من سخطک والنار، کہہ دو امین، زور سے کہہ دو امین، شاباش۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ جنتی اللہ سے راضی ہوں گے، دا سری جب جنت کے جنت نہ ہم خواہ کے دی دا اللہ رضا، جنت میں جو جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے کیا؟ اللہ کی رضا، اور جہنم میں جہنم کے عذابات سے بڑھ کر ہے اللہ کی ناراضگی۔ رضی عنا یا رب۔ اس طرح اللہ راضی کہ اللہ ان کے تھوڑے اعمال پر خوش، یہ لوگ اللہ کے تھوڑے رزق پر دنیا میں راضی رہیں، رب ان کے گناہ بخشے گا، یہ لوگ اس کے بھیجی مصیبت پر رب سے راضی رہیں اور فریاد نہیں کریں گے، اللہ سے ناراض نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر سچے متقی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ الفاظ، لیکن عرف میں یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور تابعین کے ساتھ رحمہ اللہ کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سلام کہتے ہیں۔ للہ، یہ بڑی کامیابی، اللہ مرزقنا یا رب، اللہ رب کو راضی کر لینا ہی بڑی کامیابی ہے۔ بادشاہ بن جانا کمال نہیں، نیک بن جانا کمال ہے، دولت مند بن جانا کمال نہیں ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود آج ان کے سارے غریبوں کا قدر کرنا، اے دا غریب بچیا،
کسی کو تانے کے طور پہ کہنا یہ اعتراض اللہ پر ہے کیا؟ کیونکہ ہم قرآن میں ہے، رب فرماتا ہے 10 آیتیں، جس کو چاہوں دولت مند بناؤں، جس کو چاہوں غریب بنا. ہاں کوئی قرآن کا منکر بنتا ہے، فرعون بنتا ہے، تو پھر جہنم کے لیے تیار رہیں. ناری وہم ناری میں ناوری، اے سرکش انسانا، اے سرکش انسانا، خود کلے واری فید میں نہیں درتا بیا بوچے یا اللہ دا ماں سوکڑا ماوی کذبا کمالیم. نمرود چے کلا قارون چے ڈیرے پیسے اگٹلے، ارے بے تاسو سپوئے گے دا زما کمال دے، ما ڈیرے پیسے اگٹلا ابھی اوتی تو علا علم دا زما پا کمال نو کنن سو کوئی چیز با کمال ہے ما پیسے اگٹلا پا دے انسان کی نمی نالم. ہاں وہی نم تے مالا خو دغا تے والا پوئے گے پہ کننو مانا آو کنا. نام تو نہیں لو، کیونکہ تعلیم ایسے کہ اگر کسی کے اندر سرکشی اس کا نام نہیں لو، وہ سنے گا خود سمجھائے گا کہ میرے اندر بیماری ہے. جس کے پاس دولت آئی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، غریبوں سے محبت نہیں کی، اپنا مال غریبوں پر خرچ نہ کیا اور کہا غریبوں کا مذاق اڑایا، کہتے مجھے فری میں نہیں ملا، یہ میرا کمال تھا. تو یہ کلمات تو قارون نے بھی کہے تھے، یہ کلمات تو پھر تیار رہیو. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سرکشوں کو یہ بڑی کامیابی ہے. کون سی کامیابی بڑی ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور جو اللہ پر، اللہ سے کیسے راضی ہو؟ رضینا قسمت الجبار فینا، رضیت باللہ ربا. اللہ نے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، انسان جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پر راضی ہو نا، سب سے بڑی دولت اس کو سکون مل جاتا ہے. وہ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں ہر قلندر تا، ترجمہ بیتا سو کہ ہر قلندر تا سکندر دمچ وزرخ کاریگی اے متکبر نوجوانا. یو دولت من بوئی جزا خو سکندر یم خو تا دا زمون پا مخ کی تو خو کتا زانتا قلندر دولت من ویدن پا مخ استا دا سپی عمر قدرم زمین نشتے. زکا کتا انسان خو قدر دکو، کتا فرعون نو بیاوائیو چے زان ٹینکنو سرکشا. نو ہر قلندر تا سکندر دمچ وزرخ کاریگی و نادانت دلی ونو پا خندہ سپوئیں گے. کدا اللہ ذرا اللہ کیا قلندر کے سامنے سکندر کیا ہے؟ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. کہتے اے نادان تو قلندروں کی مسکراہٹ کیا جانے، تو قلندروں کی مسکراہٹ کیا جانے. تو یاد رکھیے اللہ کے لیے بادشاہ زمین و آسمانوں کی ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے وہ عطا کر دے. وما فینا، جو ان کے درمیان ہے، اللہ ہر چیز پر، ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے. یہاں رضی اللہ عنہ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن میں جو اللہ انعامات تقسیم کرتا ہے اپنے بندوں پر، تو اس کے مصداق سب سے پہلے پیارے نبی کے صحابہ ہیں. کیا؟ اب رضی اللہ تعالیٰ عام اعلان ہے کہ جن کے اندر اللہ کی بندگی ہے یقیناً، اور ان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، پیارے نبی سے محبت کر کے ان کے سنتوں کے مطابق ان کی غمی، ان کی خوشی، ان کا دن، ان کی رات، اور ان کا کمانا، ان کا خرچ کرنا، ان کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی صرف اللہ کے، تو یقیناً یہ شخص کیا ہوا؟ کامیاب ہوا. تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور چونکہ یہ اللہ سے کیوں راضی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو جیسے بنایا بولا ہم راضی ہیں. کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر، اس میں اللہ کی حکمت ہے. کیا اس پر اعتراض کرے گا تو کیونکہ خدا کی خدائی پر اعتراض کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کے بندوں سے نکلے گا تو راز تو کرے گا نا. ہزار حکمت ہیں. تو یاد رکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. اب پورے قرآن میں ہم نے کتنے جگہ پڑھنا ہے؟ 5 مرتبہ. یہ پہلی مرتبہ سورہ، اس کا نام ہے سورہ مائدہ. کیا؟ اور آیت نمبر 119 کیا؟ 119. اور ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 بتائی، وہ کیا ہے؟ الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے وہ ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب
سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 پر پڑھیں گے کیا؟ وہاں تو صاف ہے، دیکھیں وہ صحابہ کی شان، وہاں تو بالکل کلمات ایسے ہیں، دیکھیں 100 نمبر آیت آپ کو سنا دوں. یہاں پہ رب فرماتا ہے والسابقون الاولون، اور سب میں اگلے من المہاجرین والانصار، مہاجر انصار میں سے، والانصار والذین تبعہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے اطاعت کی. دیکھو والذین تبعہم، صحابہ کی، صحابہ اولین آخرین کی اور انصار کی، بے احسان بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم. یہاں دیکھیں جو اب یہاں پہ ایک عمل بتایا کہ صحابہ کی تو شان بہت زیادہ ہے، سابقین اولین یا وہ حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یا اہل بدر یا اہل بیت رضوان والے، بہت سارے روایات ہیں اس میں، اس وقت تشریح کی طرف نہیں جاتے. تو جو احسان میں بھلائی کے ساتھ ان کے پیروی کرے، زیادہ تر صحابہ کیا تھے؟ مجاہدین تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، دولتوں پر پیسہ آتے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، ناز و نخرے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے کہ میرے پاس پیسہ میں پہنچ گیا، ایسے بے وقوفی کی علامت ہے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے، جو صحابہ کے اطاعت، ہم وہ خوش نصیب ہے، قرآن کی ساتھ پر عمل ہمارا ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا شان ہے صحابہ کی، ان کی زندگی ہمارے لیے معیار ایمان ہے. کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہاں بھی یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فتح. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ سورہ محمد کے بعد ہے اور سورہ حجرات سے پہلے. 28 نہیں 28 ہے، پارہ نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں یہ آیت بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سورہ فتح میں رب کریم نے کیا فرمایا. بیعت رضوان، یہاں دیکھیں 18 نمبر آیت میں دیکھیں غالباً 18 نمبر آیت ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ایک قریب فتح، اور فتح مکہ بھی ہو گیا، فتح خیبر ہو گیا. تو جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، ارے اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کا تمغہ عنایت ہوا، اسی لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں. اس بیعت کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا، واقعہ ہے، اور پھر کہا کہ اب یہ بیعت کرو. تو اللہ صحابہ سے کتنی آیت ہو گئی؟ 3. چلو اب سورہ مجادلہ کی سورت نمبر 58 اور آیت نمبر 22 نکالیں. چلو یہ 28 میں پارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آ گیا. آخری آیت ہے، رب کریم فرماتا ہے، اللہ صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھے، ارے بولو قرآن میں اعلان ہے، تو کون سا شیطان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب کچھ معاف ہے. جو عملی زندگی تھی یہ تو دوسروں لوگوں کی تعلیم کے لیے. رضی اللہ عنہم، لا تجد، نہیں پاؤ گے قوم جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھے اور پھر محبت ان سے کرے جو اللہ واللہ کے نبی کی مخالفت کرے، اگرچہ ان کے باپ دادا، ان کے اولاد اور ان کے بھائی، ان کا کنبہ ہو. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا، لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اپنا طرف سے پاکیزہ روح سے، اور انہیں جنتوں میں انہیں باغوں میں داخل فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں رواں دوائیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں دیکھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کا گروہ ہے. سنو، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. آخری سورت 5 مرتبہ 5 تن پاک کی نسبت سے، ارکان اسلام 5 کی نسبت سے تمہیں 5 حوالے دیے. کافی یا نہیں ہے؟ کافی. صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. خاک ہو جائے جل کر یہ جلنے والے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کیا. سورہ بینہ کی آخری آیات دیکھیں، رب کریم نے فرمایا کہ جزاؤہم عند ربہم جنات. تو دیکھیں میں نے بولا کوئی بھی اعمال پر
خوشخبری سب سے پہلے مصداق صحابہ نبی ہیں، ان کے اعمال جیسے کسی کا عمل نہیں ہے۔ جنات و عدن کا وعدہ کیا، بسنے کے باغات ہیں، تجربے تھے ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذالک لمن خشی خوف خدا صحابہ کے دلوں میں تھا۔ سچے علماء کرام وہ خوف خدا رکھتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور سورہ فاتر میں سورہ نمبر 35 نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ تو مذاق مت اڑاؤ علماء کا۔ میں بار بار کہتا ہوں ذاتی طور پر کسی عالم سے اگر وہ لڑائی ہے تو پھر مولوی کا نام شامل نہ کر کے مولانا سے نہیں، بولو اس شخص سے، بس بات ختم۔ اب آپ کے ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں کہ استا بیڑا کرک نشی تو پا مولیانو پاسے جو بیڑا با دی کرکشی بیزیتا چاوے ہر بوٹے مقرہ یو با دی گنڈیر شی۔ تو ہر انسانان چیڑے علماء سر مت چیڑا، علماء سر مت چیڑا، مولیوں کو مت چھیڑو، ان میں بڑے اللہ والے موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر فرعونیوں کے بیڑے غرق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عوام مسلمانوں کو، پیارے نبی کی امت کو، علماء سے محبت، علماء کو اخلاص کے ساتھ ان عوام تک پیارے نبی کی سنت، ان کی شریعت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔